السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جابر بن حیان۔ لیٹ سٹارٹ۔ تعارف۔ جابر بن حیان مشہور مسلمان سائنسدانوں میں سے ایک ہیں جن کو علم کیمیا میں بابائے کیمیا کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ علم کیمیا کے علاوہ فلکیات، طب، جیومیٹری، فلسفہ، منطق، سیاست و ادب میں بھی آپ رحمۃ اللہ کو کامل مہارت حاصل تھی۔ نام و نسب۔ آپ کا پورا نام جابر بن حیان بن عبداللہ کوفی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور لقب صوفی اور کنیت ابو موسیٰ ہے۔ ان کے آباء و اجداد خراسان طوس سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں 102 ہجری کو قبیلہ ازد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ ان تمام نسبتوں کی وجہ سے وہ اپنی کتابوں کے اوپر نام کے ساتھ کوفی، ازدی، طوسی یا صوفی لکھتے۔ اہل یورپ ان کو گیبر کے نام سے جانتے۔ حالات زندگی۔ جابر کے والد حیان بن عبداللہ اصل میں شام کے رہنے والے تھے، جہاں کے سیاسی اقتصادی حالات کی ابتری کی وجہ سے وہ نقل مکانی کر کے طوس میں سکونت پذیر ہو گئے۔ حیان بن عبداللہ عطر کا کاروبار کرتے تھے، اس لیے طوس میں آتے ہی انہوں نے اپنی آبائی حرفت کی بدولت وہاں خوشبو کی دکان لگائی۔ دکان بننے کے کچھ مہینے بعد جابر کی ولادت ہوئی، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ کی ابتدائی تعلیم وہی طوس میں اپنے والد محترم کی زیر نگرانی ہوئی۔ ساتھ ہی وہ جب اسکول کے کام سے فارغ ہوتے تو سیدھے آ کر اپنے والد کے ساتھ دکان پر بیٹھ جاتے۔ پہلے تو صرف دیکھتے اور وہاں موجود چیزوں کے بارے میں پوچھتے، لیکن بعد میں اپنے والد کا کاروبار باقاعدہ ہاتھ بٹانے لگے۔ ساتھ ہی ان کی دلچسپی دکان میں موجود عطر، خوشبو بنانے کے لیے کام آنے والی جڑی بوٹیوں، پودوں اور پھولوں اور دیگر چیزوں کی طرف بڑھنے لگی۔ اپنے والد سے معلومات لیتے، چیزوں کو پرکھتے، پھر اس کے بارے میں تجربات کرتے اور ان کے خواص ذہن نشین کرتے۔ حیان اپنے بیٹے کی دلچسپی کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو حد الوسع موضوع کے متعلق کتابیں معلومات فراہم کرتے رہے۔ ساتھ ہی ان کو قدیم فلاسفروں کے بارے میں بھی بتاتے تھے۔ جابر بن حیان کے والد وفات پا گئے تو انہوں نے اپنے والد کی وصیت کو یاد کرتے ہوئے پھر سے نئے جذبے کے ساتھ اپنی تعلیم پر توجہ دی۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی وصیت تھی کہ تم خوب محنت سے کام لو، ایک دن ضرور تمہارا شمار بڑے بڑے سائنسدانوں میں ہوگا۔ اس بات کو یاد کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ طبیعیات، ریاضی اور دیگر علوم کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 30 برس ہوئی تو اپنے خاندان کو لے کر کوفہ منتقل ہو گئے۔ سائنسی کارنامے۔ جابر بن حیان نے دوا سازی اور دھات سازی میں بہت سے تجربات کیے اور نئی چیزیں دریافت کیں، اور خاص طور سے علم کیمیا سے متعلق اصول وضع معنی ظاہر کیے جو آج تک قابل اعتبار سمجھے جاتے ہیں۔ جڑی بوٹیوں اور پھلوں کو گرم کر کے خاص طور سے ان سے عرق نکالنے کے لیے انہوں نے قرآنبیگ نامی آلہ تیار کیا، جس کو آج کے زمانے میں کارنفل کہا جاتا ہے۔ انہوں نے گندھک کا تیزاب، نمک کا تیزاب، کاربونیٹ، آرمینک سلفائڈ، خضاب بنانے کا طریقہ، خضاب کہتے ہیں رنگ، دھات کو کشتہ بنانے، لوہے پر وارنش کرنے کے طریقے ایجاد کیے۔ یہ پہلا کیمیا دان تھا جس نے مادہ کی 3 حصوں میں درجہ بندی کی: نباتات، حیوانات اور معدنیات۔ پھر معدنیات کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا: بخارات میں تبدیل ہونے والی اشیاء، آگ پر پگھلنے والی اشیاء اور وہ اشیاء جو گرم ہو کر پھٹ جائیں۔ سابق مطالعے اور تجربات کی بنیاد پر انہوں نے دوا سازی، طب اور دھات سازی کے بارے میں غور و خوض کر کے بہت سی چیزیں ایجاد کیں جو پہلے کسی نے بھی معلوم نہیں کی تھیں۔ مختلف دھاتوں، اجزاء اور کیمیائی عوامل کے ذریعے انہوں نے ایک مادہ مانع حالت میں تیار کیا جو ہر چیز کو جلا رہا تھا۔ اس کا نام تیز آب سے تیزاب پڑ گیا۔ اس طرح ان کی کاوشوں سے
ایک نئے سائنسی فن کیمیا کی بنیاد پڑی۔ جابر بن حیان کی تصانیف۔ جابر بن حیان کو کثیر التصانیف لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے رسائل کتب کی تعداد 232 سے تجاوز کر جاتی ہے۔ ایک قول کے مطابق ان کی 500 سے زیادہ تالیفات تھیں، جن میں سے اکثر زمانہ کے حالات کی نظر ہو کر ضائع ہو گئیں۔ جابر بن حیان کی بہت سی عربی کتابیں لاطینی اور پھر لاطینی سے انگریزی زبان میں ترجمہ ہو کر یورپ تک پہنچ گئیں۔ اس طرح ان کی بدولت یورپ علم کیمیا سے روشناس ہوا۔ ان کتابوں میں سے اعضاء، الخواص، الکبیر، المیزان علم کیمیا سے متعلق ہے۔ اعظم علماء کیمیا جابر بن حیان، جبکہ دیگر کتب فلکیات، طبیعیات، جیومیٹری، فلسفہ و منطق اور علم سیاسیات کے بارے میں ہے۔ اب اس کی مشق کو کور کرتے ہیں۔ ہاں جی، مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔ پہلے جو بڑے جواب ہیں وہ ہم ادھر اس میں دیکھتے ہیں۔ سوال کیا ہے جی؟ پہلا ہے جابر بن حیان کی علم کیمیا میں خدمات تحریر کریں۔ دوسرا ہے جابر بن حیان کی تصانیف کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ اس پیج پہ آئیں گے۔ پہلا ادھر سے سائنسی کارنامے، پہلا سوال یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا جواب ہے۔ دوسرے کا جابر بن حیان کی تصانیف یہاں سے لے کے یہاں تک سیاست کے بارے میں ہے، یہاں تک دوسرے سوال کا جواب ہے۔ پھر ہے جی مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ جو شارٹ کوسچن ہیں، شارٹ کوسچن جی ہیں 5۔ نیکسٹ پیج پہ آئیں گے۔ پہلے سوال کا جواب یہاں سے نام و نسب، یہاں سے یہاں تک ولادت ہوئی۔ پہلے سوال کا جواب یہاں ہے، شارٹ ہے یہ۔ دوسرے سوال کا جواب یہاں سے ہے، حیان بن عبداللہ کا عطر کا کاروبار تھا، یہاں سے لے کے یہاں تک دوسرے کا۔ پھر ہے جی تیسرے کا، نیکسٹ پیج پہ آئیں گے۔ تیسرے کا شارٹ کوسچن ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک کوفہ منتقل ہو گئے۔ چوتھے کا یہاں سے ہے، انہوں نے گندک یہاں سے لے کے طریقے ایجاد کیے، یہ چوتھے کا ہے شارٹ۔ پانچویں سوال کا جواب یہاں ہے، ان کی کتابوں میں سے اعضاء یہاں سے لے کے سیاست کے بارے میں ہے، یہ ہے جی شارٹ یہ ہے یہاں سے ان کتابوں میں اعضاء، الخواص، الکبیر، المیزان علم کیمیا سے متعلق ہیں، یہ پانچویں سوال کا جواب ہے یہاں تک۔ ابھی نیکسٹ پیج پہ آئیں گے۔ جیم ہے جی مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلے سوال کا ہے جی عبداللہ، دوسرے کا ہے جی ازد، تیسرے کا ہے جی خوشبو کا، چوتھے کا ہے جی تیزاب اور پانچویں کا ہے جی کرا انبیک۔ اچھا جی، جابر بن حیان یہ اسلامیت کا ہے، یہ آپ کو یہ لیکچر اور اس کی ایکسرسائز آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگی۔ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ بچوں لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ۔